حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے دور میں آپ یہ بھی دیکھیں گے الا ماشاء اللہ زبانیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لحاظ سے خیر پر ہوں گی، وگرنہ اکثر و بیشتر شر ہی شر ہے آپ کے لحاظ سے زبانوں پر لوگوں کے، وگرنہ آپ کی ذات شر سے ماورا ہے، منزہ و مبرہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور اقدس کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت قابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ظاہری اعتبار سے سرکار کی شکل و صورت میں مشابہ تھے، شکل و صورت میں سرکار کے مشابہ تھے۔ ان کو پتہ چل گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ میری ریاست میں ایک ایسے فرد موجود ہیں سرکار کے صحابی جو ظاہری صورت میں سرکار کے مشابہ ہیں۔ اب انہوں نے ان کو دعوت دی، وہ آپ کی یہاں تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے دربار میں تو حضرت سیدنا امیر معاویہ اپنے باقاعدہ تخت سے نیچے اترے، گئے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے تخت پر لائے، ساتھ بٹھایا، ٹھیک ہے نا۔ جب جانے لگے تو ان کے ساتھ پیشانی پہ بوسہ دیا، معانقہ کیا، بہت سارے تحفے دیے، اور اس کے بعد جو رخصت کیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ فرد جو ابھی آئے ان کے ساتھ اتنی تعظیم اور پھر اتنے وظائف اور تحفوں کا پیش کیا جانا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے ان کی صورت سرکار سے مشابہ تھی۔ اب سوچیں ایک لمحے کے لیے، غور کیجئے کہ حضرت قابس بن ربیعہ جن کی ظاہری صورت جو سرکار کی اتنی مشابہ ہے، اگر امیر معاویہ ان کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو جو حضرت حسن سرکار کی واقعی مشابہ تھے، حسب میں نسب میں مشابہ تھے، سرکار کی جو ہے وہ ظاہری صورت تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب کبھی ہمیں تڑپ آتی کہ ہم سرکار کی ظاہری صورت اقدس کو دیکھنے کا اہتمام کریں تو ہم کیا کرتے کہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو اکٹھا کھڑا کرتے، کیونکہ امام حسن سر اقدس سے لے کر ناف تک اور امام حسین ناف سے نیچے پاؤں تک جو ہے وہ سرکار کے مشابہ تھے۔ یہ وہ مبارک پھول تھے جو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے کہ جن کو سرکار سونگا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں جو رب نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمیں سرکار کی جو یاد کی چاشنی تھی وہ پوری ہو جاتی اور پیاس جو ہے وہ ہم بجھا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ جو بات عرض کرنے کے لائق ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ایک ظاہری طور پر سرکار کی مشابہ شخصیت ہیں چہرے کے اعتبار سے، اگر ان کا احترام کر رہے ہیں اتنا زیادہ تو جو واقعی سرکار کی مشابہ تھے ان کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طریقے سے یہ امت کا خاصہ ہے کہ شروع سے ہی امت کے اندر اس طرح کا سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل شریف کی تعظیم اور توقیر یہ ہمیشہ ہمارے، اگر ہم اپنے اسلاف میں جائیں یا جو اس وقت بھی دیندار ذمہ دار طبقہ ہے اس کے اندر یہ سلسلہ اب بھی موجود ہے کہ اہل بیت اطہار خصوصاً سادات کرام ان کی تعظیم اور توقیر کا جو ہے وہ خیال کرنا، اس کا اہتمام کرنا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت میں چھٹے خلیفہ راشد کے طور پہ مانے جاتے ہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فرق واضح رہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ کسی نے بعض مشائخ کے بارے میں آتا ہے کہ پوچھا، سوال کیا کہ کیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ بس اس کے ذہن میں کوئی کجی تھی، اس کجی کے لحاظ سے اس نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ تو جواب یہ آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر معاویہ افضل ہیں، اس لیے کہ امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں اور شرف صحابیت اتنا بلند رتبہ ہے کہ سارے بعد والے رتبے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ شرف صحابیت۔ اور حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ارشاد فرماتے تھے کہ صحابی جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرتا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس گھوڑے کی ناک پر جمی ہوئی مٹی کے برابر بھی سارے ولی مل جائیں تو برابر نہیں ہو سکتے، اتنا بلند رتبہ ہے شرف صحابیت، ٹھیک ہے نا۔ چاہے جائے کہ آج کے اس دور کے اندر جو ہے وہ ہلکے ہلکے بندے جو ہے وہ شرف صحابیت کے مقابلے میں کھڑا ہونا شروع ہو جائیں، اس اعتبار سے یاد رکھیے گا یہ ہے شرف صحابیت، ٹھیک ہے۔